السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا چوتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ترانہ ہندی۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی وہ مشہور نظم جو انہوں نے ہندوستان کے بارے میں لکھی ہے، ہندوستان کی عظمت کے بارے میں لکھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جہاں مانے دنیا، یعنی ساری دنیا سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ بلبل کہتے ہیں پرندہ جو باغ میں بیٹھتا ہے یا پھر درختوں پر بیٹھ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ اپنی۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، گلستاں باغ کے معنی میں۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں۔ غربت کا مطلب ہو گیا، معنی ہوگا اس کا سفر، یعنی وطن سے باہر۔ سمجھو سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ پربت کا معنی ہوگا پہاڑ، یعنی ہمالیہ کے بارے میں یہ شعر ہے کہ پروت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، اور اونچائی اس کی یعنی تعریف کی ہے اونچائی کی انہوں نے، تو اس کہا ہمسایہ آسماں کا مطلب جس کا سایہ آسمان کے برابر ہو۔ تو آسمان کے برابر اس کا سایہ نہیں ہے، لیکن اس کی یہ لفظ استعمال کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ پہاڑ بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ اور پھر وہ سنتری ہمارا، یعنی وہ ہمارا محافظ ہے، وہ پاسوا ہمارا، اور وہ ہماری نگہبانی کرنے والا ہے۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی نہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا۔ رشک جنا کا مطلب ہو گیا کہ یہ جو جنا ہیں یہ ایسے باغات جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں، ان باغوں سے بہتر کیا ہے، یعنی گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا۔ یہ جو ندیاں ہیں نا، ان ندیوں کی وجہ سے ہمارا جو کیا بولتے ہیں گلشن ہے، وہ دوسرے خوبصورت باغات، دوسرے خوبصورت یعنی ہرے اور سبز علاقوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اس شعر میں کہا ہے کہ ہماری تہذیب، جو ہمارا کلچر ہے یا جو ہمارا بھائی چارہ ہے، کچھ تو بات ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا، جبکہ صدیوں سے لوگ اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ تو اس نظم کو لکھا علامہ اقبال نے۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں۔ گلستہ کا معنی ہے باغ، ہمسایہ کا معنی پڑوسی، سنتری کا معنی چوکیدار سپاہی، غربت کا معنی ہو گیا پردیس، اور اس کے بعد پاسماں کا معنی رکھوالا، گلشن کا معنی باغ، رشک جنا جنت بھی جس کی طرح ہونے کی تمنا کرے، رود ندی، کارواں قافلہ مسافروں کی جماعت، بیر دشمنی، اور ہستی اس کا معنی ہوگا زندگی وجود، دور زماں یعنی زمانے کی گردش زمانہ۔ اب غور کیجئے اس میں، یعنی اس نظم میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ آسان لفظوں میں یہاں سمجھ لیں۔ ترانہ ہندی علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے، یہ تعارف ہو گیا اس نظم کا۔ اسے ہمارے قومی ترانوں میں اہم مرتبہ حاصل ہے۔ آج بھی یہ نظم پورے دیس میں اسی طرح شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے جس طرح آزادی سے پہلے اس کو سن کر لوگ وطن کی محبت میں سرشار ہو جاتے تھے۔ سرشار کا معنی ہوگا مست ہو جاتے تھے۔ آخری شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ ہندوستان پر بہت حملے کیے گئے،
لیکن ہماری تہذیب اور ہمارے قومی اتحاد کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ہندوستان کے پہلے خلاباز راکیش شرما سے، خلاباز کا معنی ہوگا اسپیس مین، یعنی اسپیس میں جانے والا۔ اسپیس کا معنی ہوگا، خلا کا معنی ہوتا ہے اگر ہم انگلش میں اس کو سمجھیں تو اسپیس، اور بعض یہاں ہم کہہ سکتے ہیں جو خلا میں جا رہا ہے وہ۔ تو خلاباز راکیش شرما سے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے جب پوچھا تھا کہ خلا سے آپ کو ہندوستان کیسا نظر آتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ یہاں سوالات دیے گئے ہیں، ان پر ہم تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ بلبلیں اور گلستان سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ بلبلیں سے مراد ہے ہندوستان کے رہنے والے، اور گلستان سے مراد ہے ہندوستان۔ مطلب ہم لوگوں کو، یعنی جو ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہندوستانیوں کو شاعر نے بلبل کہا بتایا ہے، اور گلستان جو ہے وہ ہندوستان کو کہا ہے۔ نیچے دیے ہوئے مصرے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو مصرع ہے، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وطن سے اتنی محبت ہے، اگر ہم وطن کے باہر بھی ہوں تب بھی ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ وطن ہی میں رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے سنتری اور پاسباں کسے کہا ہے؟ ہمالیہ کو کہا ہے۔ رشک جناح سے کیا مراد ہے؟ رشک جناح سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ یا ایسا باغ، کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایسی جگہ جس پر جنت، یعنی جس کی طرح جنت ہونے کی کیا کرے، امید ظاہر کرے۔ مذہب کیا نہیں سکھاتا؟ مذہب آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتا، یعنی دشمنی کرنا نہیں سکھاتا۔ نمبر 6، اس نظم میں آپ کو کون سا شعر سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ تو آپ یہ اس نظم کا اپنا پسندیدہ شعر بتا سکتے ہیں، اور کیوں پسند ہے اس کی وجہ بھی بتا سکتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیے۔ آپ یہاں اس پرندے کے سامنے 2 جملے لکھ سکتے ہیں، پہاڑوں کے سامنے 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اسے آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، بلبل ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے کے جو سوالات ہیں انہیں دیکھ لیں۔ یہ جو تصویریں ہیں، یہ اس تصویر پر ہم کچھ 2 جملے لکھیں۔ یہ سنتری کی شکل دی ہوئی ہے، اس پر 2 تصویریں لکھیں۔ اب نیچے دیے ہوئے خانوں کو پر کیجئے۔ پر کرنے کا مطلب ہے بھریے، اور خانے مطلب باکس۔ تو واحد مطلب پہلی لائن میں آپ کو واحد لکھنا ہے اور نیچے والی میں جمع لکھنا ہے۔ تو اس کو کیسے سمجھیں گے وہ دیکھ لیں۔ یہاں واحد لکھنا مطلب جمع لکھی ہوئی ہے، تو یہ نیچے بلبل لکھا ہے، بلبلیں لکھا ہے، تو ہم یہاں لکھ دیں گے بلبل لکھیں گے ہم اس طریقے سے، یہ ہو گیا بلبل، بلبل اس طریقے سے لکھیں گے۔ آسمان ہے، آسمانوں، اس کی جمع ہوگی۔ ندیاں جمع لکھا ہوا ہے، اس کا ہم واحد لکھیں گے ندی۔ صدی لکھا ہوا ہے تو صدیاں اس کی جمع ہو جائے گی۔ اور دشمن اوپر، نیچے دشمنوں۔ مذہب لکھا ہے تو یہاں مذاہب لکھیں گے۔ یہاں جہاں اور نیچے جہانوں۔ ہستی اور ہستیاں، جیسے بستی اور بستیاں، مستی اور مستیاں، اس طرح سے جمع بنتی ہے اس کی۔ اب ان الفاظ کو کی ترتیب درست کر کے صحیح مصرعے خالی جگہوں میں لکھیے۔ اس کی ہم بلبلیں ہیں، یہ ہمارا گلستان، تو اس کی صحیح ترتیب کیسے کریں گے آپ نظم اگر آپ نے پڑھی تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ لکھیں گے ہم بلبلیں ہیں، یہ تو 1 نمبر، دوسرا نمبر اس کی، تیسرے نمبر پہ یہ گلستان ہمارا، اس طریقے سے لکھیں گے۔ کچھ بات ہے کہ ہماری ہستی نہیں مٹتی، کچھ بات ہے کہ، پورا یہاں تک لکھیں گے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، اس طرح سے اسے مکمل کر لیں گے۔ تو یہ شعر آپ نظم سے پڑھ لیں اور اس کے بعد ان اشعار کو مکمل کر لیں، ترتیب کیسے درست ہوگی ان کی۔ نیچے دی ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجئے، پر کر کے نظم مکمل کیجئے۔ تو سارے جہاں سے اچھا، یہاں ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔
غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، پروت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسواں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو آپ یہ الفاظ یہاں دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ چن سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچے ہر لفظ کے سامنے تین تین لفظ دیے گئے ہیں مثال کے مطابق۔ صحیح متضاد، متضاد کا مطلب ہو گیا الٹا لفظ آپ کو اس کا لکھنا ہے، یعنی اپوزٹ لفظ لکھنا ہے اس کا، ولوم شبد جسے کہتے ہیں ہم وہ لکھنا ہے۔ تو رات، اس کے سامنے تین لفظ ہیں، آج، دن اور شام، تو رات کا جو اپوزٹ ہوگا، الٹا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دن ہوگا۔ اچھا، تو اس کا بھی اپوزٹ کیا ہوگا؟ برا۔ اونچا، اس کا اپوزٹ نیچا۔ دشمن، اس کا اپوزٹ دوست۔ تو اس طرح سے ہم متضاد لکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی الفاظ حروف کے جال سے تلاش کیجیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی الفاظ، جیسے گلستہ جو ہے تو اس کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ جو معنی گلستہ کا، گلستہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ، تو ہم باغ یہاں سے ڈھونڈ کر لکھیں گے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ۔ اب جو مشق کریں گے آپ، یہ والی مشق حل کریں گے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو کہ پاسباں کا معنی ہوتا ہے نگراں یا پھر رکھوالا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جائے گا آپ کا رکھوالا، اس کا جواب مل گیا۔ رود یہ ندی کے معنی میں ہے، تو آپ اس کو ندی کو یہاں سے ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں۔ پروت پہاڑ کے معنی میں، تو پہاڑ آپ یہاں سے ڈھونڈ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ آب یہ پانی کے معنی میں ہے، تو آپ پانی لکھیں گے۔ اب دیکھ لیں پہ کس جگہ پر ہے، وہیں سے آپ پانی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اس کا لفظ تلاش کر کے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پانی، یہ ہو گیا باغ، یہ ہو گیا رکھوالا، یہاں سے یہاں تک اس طرح سے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہندوستان کی 5 مشہور ندیوں کے نام لکھیے۔ جو 5 مشہور ندیاں آپ جانتے ہیں انہیں آپ یہاں پر ان کے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عملی کام یعنی پریکٹیکل آپ کو کیا کرنا ہے؟ اقبال کے اس ترانے کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے۔ ترنم کا مطلب ہو گیا گاتے ہوئے پڑھیے۔ ہندوستان کا قومی پرچم بنائیے اور اس میں رنگ بھریے۔ یہ ہمارا ہندوستان کا، ہمارے ملک کا قومی پرچم ہے۔ قومی پرچم جسے ہم انگلش میں نیشنل فلیگ، ہندی میں راشٹریہ دھوج کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس نظم کو سمجھ گئے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نیا سبق لے کر۔ اللہ حافظ۔